95 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فاستجاب لهم، تو ان کی دعا سن لی لهم ربهم، ان کے رب نے، یعنی اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کی دعا سن لی ہے، کیا انی لا اضیع، کہ بے شک میں کسی کا بھی اجر ضائع نہیں کرتا، عمل عامل منکم، یعنی میں کسی کی محنت جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو۔ تو اللہ رب العزت کسی مرد کی محنت کو اور کسی عورت کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، ان کو ان کی پوری مزدوری عطا فرمائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو قرآن پاک میں ہے کہ جو بھی من عمل او ذکر او انثى، کوئی بھی عمل کرے مرد ہو یا عورت ہو، تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو اجر بھی دیں گے اور اس کو پاکیزہ حیات بھی عطا کریں گے۔ وہ اچھے عمل بھی ہو سکتے ہیں، وہ برے بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھے عمل کا اجر اچھا جنت کی صورت میں ملے گا، اور اگر کوئی مرد و عورت کو برا عمل کرے گا تو اس کا اجر ضائع نہیں کیا جائے گا، مراد یہ ہے کہ اس کو اس کے برے اعمال کی قیامت کے دن سزا دی جائے گی۔ تو قرآن پاک میں سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 195 میں اللہ فرماتا ہے کہ جو مزدور اپنی مزدوری پوری کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی مزدوری رکھے، ہم اس کو اس کی مزدوری کا پورا اجر دیں۔ تو یہ آیت کریمہ نص صریح ہے مزدور کی کامل مزدوری کے حوالے سے۔ اسی طرح سورۃ الاعراف آیت نمبر 85 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی مزدور ہے اور وہ مزدوری کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس کی مزدوری کا پورا اجر اور صلہ عطا فرماتا ہے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ راہگیروں کو ڈراؤ اور اللہ کی راہ سے انہیں روکو۔ من آمن بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، جو اس پر ایمان لائے اور اس میں کجی چاہو، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اس نے تمہیں بڑھا دیا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، کہ لوگوں کی چیزیں گھٹا کر نہ انہیں دو۔ کیا ہے یہ الفاظ کہ لوگوں کو چیزیں ان کی گھٹا کر نہ دو۔ ایک بندہ ہے اس نے مزدوری پوری کی ہے، محنت پوری کی ہے، تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، جس بندے نے محنت پوری کی ہے، کام پورا کیا ہے، اب اس کی مزدوری کو گھٹانا یہ ظلم ہے۔ کیا ہے یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے۔ تو یہ جو آیت نمبر 85 ہے اور 86، اس کے اندر اللہ رب العزت نے مزدوروں کا حق ماننے والوں کو تنبیہ کی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہمارے یہاں آج کچھ ایسا طبقہ ڈیولپ ہو چکا ہے جو صرف جنت کی بات کرتا ہے، دوزخ سے نہیں ڈراتا۔ کیا ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مثلا ہم محفل میں اس بندے کو بلاتے ہیں جو ہمارے باپ یا ماں کو یا موت ہونے والے کو سیدھا جنت تک چھوڑ کر آئے، دوسرے بندے کو ہم نہیں بلاتے جو یہ بیان کرے کہ زنا اتنا بڑا ظلم ہے، لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا اتنا بڑا ظلم ہے، حرام کاری، رشوت خوری، بے ایمانی، لوٹ کھسوٹ، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ جو سود کے بارے میں بیان کرے ہم اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں ایک عرب کے ایک بہت بڑے مفکر تھے، ان کو پڑھ رہا تھا تو ان سے کسی نے پوچھا کہ دنیا میں علماء ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ علماء ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا علماء نہیں ختم ہوتے جا رہے ہیں، وہ علماء ختم ہوتے جا رہے ہیں جو ہماری پسند کے مطابق بیان نہیں کر رہے۔ یعنی ہمارے نزدیک عالم وہ ہے
جو ہماری مرضی کا دین بیان کرے، اور جو ہماری مرضی کے خلاف بیان کرے ہم اس کو عالم نہیں مانتے۔ یعنی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عالم ایسا ہو جو ہم سوچیں، جو ہم کہیں، ہم بولے، کیا ہے ہمارا نظریہ ہو اس کے مطابق چلے۔ قرآن اور حدیث کی پرواہ نہیں ہے بس، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی علماء ختم ہو گئے۔ علماء ختم نہیں ہوئے، ہم اپنی مرضی کے خلاف کسی کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ اب ایک رشوت خور ہے، مثلا میں یہاں پر حدیث پاک آپ کی خدمت میں کوٹ کر دوں